صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 44 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت مقدسہ کی شان نزول سے متعلق ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک بار علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا، کیا اسلام سچا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اسلام سچا دین ہے، تم اس پر قائم رہو۔ ایک روایت یہ مشہور ہے کہ عرب کے بنی اسرائیل سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اہل عرب کو آپ کے آنے کی خبریں دیا کرتے تھے، انہیں ہدایت کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی پیروی کی جائے۔ پھر جب حضور تشریف لے آئے تو خود ان کے علماء نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تفسیر روح البیان میں ایک اور روایت یوں ہے کہ وہ غریب لوگ جن سے علماء بنی اسرائیل کو کوئی فائدہ یا دنیاوی لالچ نہیں تھا، نہ انہیں وہ غریب کچھ دے سکتے تھے، یہ برے اور لالچی علماء ان غریبوں کو چپکے سے کہتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ مگر جو لوگ امیر تھے، جن سے ان کو نذرانے ملنے ہوتے تھے، وہ جب ان سے اسلام کے متعلق پوچھتے تو یہ ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امیر لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اگر ان کو سچی بات بتا دی، حضور پر یہ ایمان لے آئے تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہماری آمدنی بند ہو جائے گی۔ ان کے اس رویے سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی اے علماء بنی اسرائیل، تم تورات پڑھتے ہو، تم حق اور سچ کو جانتے ہو، تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تم جانتے ہو کہ جو دوسروں کو سمجھائے، دوسروں کو اچھائی کا حکم دے مگر خود عمل نہ کرے، روز قیامت کو سخت عذاب کا حقدار ہے۔ اس کے باوجود تم دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، دوسروں کو تو اسلام کی سچائی بتاتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملا کہ قول اور فعل کا تضاد، یعنی کہنا کچھ کرنا کچھ، دوسروں کو تو سمجھانا مگر خود عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو حق اس پر واضح فرمایا ہے، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ
کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، جنت کی خوشبو سونگھ لیں گے، جنت کو دیکھ لیں گے، جنت کے محلات کو، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں جو نیکوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آواز دی جائے گی ان کو واپس لوٹا دو، ان کو جنت سے واپس لوٹا دو، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں۔ یہ اعلان سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت سے کبھی نہ لوٹے ہوں۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کرتا نعمتیں دکھانے سے پہلے ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ اللہ تو ہمیں جنت دکھا کر، جنت کی نعمتیں دکھا کر، جنت کی خوشبو ہم نے اب سونگھ لی، اب ہمیں جنت سے واپس کیا جا رہا ہے کہ اللہ یہ تو ہم پہ اور زیادہ سخت ہے۔ ہم کا آسان یہی ہوتا کہ ہمیں بغیر دکھائے جنت جہنم میں ڈال دیا جاتا تو یہ کام آسان تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو تم بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے اور میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، جب لوگوں سے ملتے تھے تو بڑے نیک پرہیزگار، عاجزی اور انکساری کرتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ اور کیجیے، آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم لوگوں کی وجہ سے بہت سارے گناہ نہیں کرتے، اکیلے میں گناہ کرتے، لوگوں کی وجہ سے بدکاری چھوڑیں گے کہ سر عام بدکاری کریں گے، زنا کریں گے، غلط حرکت کریں گے تو لوگ ہمیں ماریں گے، بےعزتی ہوگی، سزا ملے گی، دنیا میں ہماری عزت نہیں رہے گی۔ دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں وہی کام کرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ تو ایسوں کے لیے ہے کہ ان کو جنت کے قریب لا کر، جنت دکھا کر، جنت کی نعمتیں دکھا کر، جنت کی خوشبو سکھا کر کہا جائے کہ چلو واپس لوٹ جاؤ، تمہارا کوئی حصہ نہیں اس سے اندر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اکیلے میں بھی ہو گناہ نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت کو یاد کرنے کے لیے اکثر قبرستان جایا کرتا تھا، ہمیں بھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میں سو گیا، میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو، یہ زنجیر اس کے منہ سے داخل کرو اور شرمگاہ سے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا کہ یا رب کریم، کیا میں قرآن پاک نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کے حج نہیں کرتا تھا تیرے گھر کا؟ اسی طرح وہ نیکیاں گنواتا جائے گا، یا اللہ میں کیا نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ یا اللہ میں کیا یہ نیک کام نہیں کرتا تھا؟ نیکیاں گنوانے لگا۔ تو اسے کہا گیا کہ تو لوگوں کے سامنے یہ کام کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو گناہ کر کے تیری نافرمانیاں کیا کرتا تھا، تم نے میرا کچھ خیال نہیں کیا، لوگوں کا خیال کیا، میرا خیال نہ کیا۔ یاد رکھیے، کامیابی جو ہے وہ صرف اپنی اصلاح سے نہیں ملتی، اس دنیا میں کامیابی یہ صرف اپنی اصلاح سے نہیں ملتی۔ سکسیس کمز اونلی تھرو سیلف امپروومنٹ۔ اس دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے نا تو دوسروں کے کندھے پہ کھڑے ہو کر بلندی نہیں ملتی، بلندی جو ملتی ہے وہ صرف اور صرف اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے ملتی ہے۔ کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس دنیا میں ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ایسا ہے دنیا میں جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ وہ آپ خود ہے۔ وہ انسان جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے وہ آپ خود ہے۔ 32 سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ نجات کا
دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے کہ بہت مشہور ہو جائیں گے، وائرل ہو جائیں گے، کروڑوں ہمارے فالوور سبسکرائبر ہو جائیں گے تو کامیاب ہو گیا۔ آج کل لوگ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، خاص کر ابھی جو دور چل رہا ہے اس دور میں تو وائرل ہونے کو ہی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے، سیلیبریٹی ہونے کو ہی، بہت ہی مشہور ہونے کو ہی، سوشل میڈیا پہ چھا جانے کو ہی بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ اور جس کو اس طرح کی کامیابی مل جاتی ہے تو اس کو کبھی صدر بلا رہا ہے تو کبھی وزیر اعظم بلا رہا ہے، تو اس کو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بس کسی طرح اس کا ٹائم مجھے مل جائے۔ کیوں وائرل ہو چکا ہے، اس کی بڑی شہرت ہو چکی ہے نا۔ اب موجودہ دور میں خاص کر اس کا ذرا ٹرینڈ زیادہ چل گیا ہے کہ یہ ذرا ٹرینڈنگ میں یہ چیز آ گئی ہے۔ تو نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے کہ ہمارے بہت زیادہ لائکس ہوں، کروڑوں لائکس ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈس لائک کیا جائے، سب میں لائک کریں، رب میں ڈس لائک کریں، تو کس کام کی وہ لائک ہے، وہ شہرت، وہ کامیابی، وہ پسندیدگی، وہ فالوورز ہمارے کس کام کے جب اللہ ہی ہم سے ناراض ہو؟ تو نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے کہ فلاں شخص کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں معاشرے میں اور یہ کامیاب ہو گئے۔ نجات کا دار و مدار مال پر نہیں ہے، دولت پر نہیں ہے، عیش و عشرت پر نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار بڑے اونچے منصب پر نہیں ہے کہ 22ویں گریڈ تک پہنچ گیا، شاید اس سے بھی اوپر کو ہوتے تو شاید وہ پانے کی کوشش کرتا۔ منصب پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف علم کی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت اور اس کے بیر حبیب کی شفاعت سے وہ جنت کا حقدار ہوگا، مگر جو اس دنیا میں خود کو راہ ہدایت پر نہ لا سکا وہ آخرت میں بھی محروم و نامراد ہی رہے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی دنیا میں جس کا دل اندھا ہوگا، ہدایت قبول نہ کی ہوگی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں بھی نجات اور جنت کی راہ دیکھنے سے وہ اندھا ہوگا۔ غور فرمائیے کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جو شخص نماز کی تلقین تو کرے، خود نماز نہ پڑھے، کیا اس نے حکم الہی پر عمل کیا؟ اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بدگمانی، وعدہ خلافی، الزام تراشی، گالی گلوچ سے بچنے، نگاہیں نیچی رکھنے، والدین کا ادب کرنے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، ظاہری گناہوں سے بچنے، باطنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی ان سب کاموں کی دوسروں کو تلقین کرے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، دل آزاری نہیں کرنی، والدین کی خدمت کرنی ہے، خود وہ سارے کام کرے، کیا اس نے اللہ کے احکام پر عمل کیا؟ کلا لما یتم ما امرہ، یقیناً اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ وہ حکم پورا نہیں کہ دوسروں کو کہہ رہا نماز پڑھو، خود ایک نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں ہر لمحہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سیٹ ہو یا مزدور ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی سائنسدان ہو، دکاندار ہو، کسی بھی رتبے کا ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اپنی اصلاح میں مصروف رہنا ضروری ہے۔ اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا یہ عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ پارہ 28 سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دی، وہی نافرمان۔ ہم خود سے غافل رہ کر ہم دوسروں پر تنقید کرنے والے ہو گئے، نہ جانے دوسروں کے عیب ٹٹولنا، دوسروں کے گریبان میں جھانکنا، دوسروں کے کردار میں کیڑے نکالنا، یہ ہم نے کہاں سے سیکھ لیے؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیجیے، اللہ پاک نے کہیں ایک مرتبہ بھی کسی کی عیب ڈھونڈنے کی ترغیب نہیں دلائی۔ ہاں منع کیا ہے کسی کی عیب تلاش نہیں، اللہ تجسس منع ضرور کیا ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے
کہ اسلام ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا بھی ذہن دیتا ہے. وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. اپنا جائزہ لینا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام. دوسروں کے بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں. فلاں اپنا حساب دے، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. بھائی کبھی اپنا محاسبہ بھی کیا؟ کبھی ایک دن کا بھی جائزہ لیا آپ نے 24 آورس کا کہ میں نے یہ دن کیسے گزارا یا پچھلی زندگی کیسے گزاری، میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی غلطیاں نکالنا بہت مشکل کام ہے، دوسروں کی غلطیاں نکالنا بہت آسان کام ہے. اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ آنکھیں چہرے پر لگائی اور یہ صرف سامنے دیکھتی. اپنے گریبان میں دیکھنا ہو تو سر جھکانا پڑتا ہے تاکہ سامنے دیکھتی ہے. اپنے گریبان میں دیکھنے کے لیے، اپنی خامیاں دیکھنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے. تو یہ سر جھکانا جو ہے یہ مشکل ترین کام ہے. اپنے گریبان میں جھانکنا، سر جھکا لینا، اور جو سر جھکا لیتا ہے، جو اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، یعنی جو اپنا جائزہ لے لیتا ہے، he is the successful person. وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے. جو بندہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے سمجھو کہ اللہ پاک نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. وہ اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی، یہ خامی، یہ عیب ہے، فلاں عیب ہے، میں گنہگار شخص ہوں. اللہ اکبر. اس دنیا میں ہر ایک اکیلا ہے، سب نے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے. وہ دن آنے والا ہے جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے دانوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے. اور یہ فانی دنیا اپنے انجام کو پہنچ جائے گی. تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ اللہ، یہ حساب کا دن. کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی منہ کے بال گھسٹتا ہوا میدان معاشر کی طرف بڑھ رہا ہوگا. تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، آگ برساتا سورج ہوگا، گرمی سے دماغ کھولتے ہوں گے. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. زبانیں پیاس سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر حلق کو آ جائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا ہوگا. آج کی معمولی سی گرمی صحیح جاتی نہیں. سورج کا الٹا رخ ہماری طرف ہے، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے. تھوڑا سا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے کیا حالت ہو جاتی. قیامت کی گرمی کو یاد کیجیے جب یہی سورج 100 میل پر ہوگا، سورج کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا. تانبے کی زمین ہوگی. تانبا جلدی ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے اور بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے. یہ زمین نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی. آپ تو ننگے پاؤں اس زمین پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. روز قیامت تانبے کی زمین پر کیسے کھڑے ہوں گے اور پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا. وہ حساب کا دن بڑا سخت ہوگا. ہر بندہ اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا ہوگا. اس دن کی ہولناکیاں علامات والی سے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جان چھڑائے گا، ماں اکلوتے کو چھوڑے گی، بھائی بھائی سے دور جائے گا. مجرم اس دن خواہش کریں گے کہ کاش آج عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنا قبیلہ، تاکہ جو کچھ زمین میں سارا کچھ دے دیتے، نجات مل جاتی. مگر پکار پڑے گی کلا، ہرگز نہیں. آج عدل کا دن ہے. اللہ اکبر. اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. چھپ بھی نہیں سکتے اللہ سے کہیں. ہمارے ہاتھ، ہمارے زبان، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہماری اسکن، ہماری جلد یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی. ہمارا نام ہے، ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کے اندر درج ہوگا. مجرم اپنے عمل کی فہرست دیکھیں گے، لرز اٹھیں گے، بوکھلا کر کہیں گے یا ویلتنا، یا ویلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ہائے ہماری خرابی، اس نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نامے اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو گھیرا ہوا اس نے. کیا عاشقان رسول لرز جائیے، خوف سے کام کیے. آپ اس نفسا نفسی کی عالم میں خدا نہ خاصہ اگر پکار پڑ گئی، اے خدا دیکھ یہ وہ ہے
جو تیری ترغیب پر نمازی بنا تھا، اس نے نمازیں پڑھی، آج یہ جنتی ہے۔ اے غلام، یہ دیکھ، یہ وہ ہے جس نے تیرا درس سن کر اصلاح کر لی تھی اپنی، آج یہ جنتی ہے۔ اے غلام دیکھ، یہ وہ ہے جس کے کردار پر تو انگلیاں اٹھایا کرتا تھا۔ اے غلام دیکھ، یہ وہ ہے جسے تو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ اے غلام دیکھ، یہ وہ ہے جس سے تو حسد کیا کرتا تھا۔ اے غلام دیکھ، یہ وہ ہے جس کی تو غیبت کیا کرتا تھا۔ اے غلام دیکھ، یہ وہ ہے جس کا تو مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ان سب نے اپنی اصلاح کی، آج یہ جنتی ہوئے۔ اب تو بتا تیرا عمل کیا ہے، تو نے اپنی اصلاح کتنی کی؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، نقصان نقصان سب نقصان۔ افسوس ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، خدا نہ خاصہ نمازیں پوری نہ پڑھی، روزے پوری نہ رکھے، والدین کا ادب کر کے جنت کے حقدار نہ بنے ہوں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے، دل آزاریاں کر کے، چغلیاں کھا کے، بدگمانیاں کر کے، جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کی عزتیں پامال کی ہوں گی، ظاہر میں بڑے اچھے اور نیک کہلاتے، مگر تنہائی میں گناہوں کا بازار گرم کرتے رہے، اس پر تمہارا کیا بنے گا؟ اب اگر روزے قیامت پکڑ ہو گئی، ہم کمزور کہاں جائیں گے؟ ہائے کتنی شرمندگی ہوگی، آپ جہنم کا ہولناک عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی وقت ہے، آئیے سدھرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، وہ بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب دیکھ سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اے دنیا میں تو نے چھپائے، یا اللہ جس طرح دنیا میں عیبوں کو چھپایا ہے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ آج کے دور کا بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہمیں فرصت نہیں ہے کس کام سے؟ دوسروں پر تنقید کرنے سے فرصت نہیں، مگر ہمارے بزرگان دین اللہ کے نیک بندے دوسروں پر تنقید کام کیا کرتے تھے، اپنی اصلاح زیادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک مرتبہ آپ نے تصور مانا کہ میں دوزخ میں ہوں اور دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں، دوزخیوں کا جو پیپ ہے وہ پی رہا ہوں، دوزخیوں کی جو خوراک ہے تھوڑ خطرناک درخت کڑوا تھا وہ کھا رہا ہوں، دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد آپ نے اپنے آپ سے پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ جہنم کا ایسا ہولناک عذاب یا اس سے نجات؟ اندر سے آواز ہے کہ نجات چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تصور باندھا کہ گویا میں جنت میں ہوں، جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، جنت کی خوبصورت ہوائیں، جنت کا خوبصورت موسم، جنت کے خوبصورت پھل کھا رہا ہوں، جنتی نہروں سے شربت پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد آپ نے اپنے نفس سے پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ جنت چاہیے یا دوزخ؟ نفس نے کہا مجھے جنت کی خواہش ہے۔ اب آپ نے خود کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے نفس پہلا تجھے مہلت ملی ہوئی، اب تک تو زندہ ہے، اب تجھے خود ہی راستہ چوز کرنا ہے کہ تو نے گناہ کر کے جہنم میں جانا ہے یا نیک اعمال کر کے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، کچھ نیکیاں گوا لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بوڑھا ہوگا تو ہی مرے گا، بال سفید ہو گئے تو ہی مریں گے۔ آج صبح جنازہ پڑھا تھے، مسجد میں جنازہ ہوا، مجھے خود ہی سعادت ملی اس بچے کو غسل دینے کی، تقریباً 17 سال کا نوجوان، اس کا انتقال ہو گیا۔ ضروری بوڑھے ہو کے مریں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو جوان ہیں، ابھی تو بچے نہیں مریں گے، بڑھاپے میں مرنا ہوتا ہے۔ بڑھاپے نہیں مرنا، کسی بھی وقت سانسیں جب پوری ہوتی ہے موت آ جاتی ہے، ہر ایک موت کے لیے تیار ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، کسی بھی عمر کا ہے، مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں پہلے سے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کیسا پیارا انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ویسے ہم تو
بڑے عقل مند بنتے ہیں، لیکن ساری عقل ہم دنیا بنانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے ہم بڑے تیز تراز ہوتے ہیں، دوسروں کو چونا لگانے میں بڑے تیزی ترازی ہوتی ہے، عقل مند بھی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بڑا علم ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دنیاوی صلاحیتوں کو، اپنے اس دنیاوی عہدے سے، دنیاوی مال سے، منصب سے، شہرت سے آخرت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ غور طلب آ رہا ہے۔ اپنی ساری صلاحیتیں، ایبلٹیز، ایکسپرٹیز سب کو دنیا کے لیے تو یوز کر رہے ہیں، اپنی قبر کے لیے استعمال کیجیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیجیے۔ پوری دنیا کے مسائل پر تبصرے کر لیتے ہیں، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں حکمران یہ کر رہا ہے، یہ کرنا چاہیے تھا، مسلمان ترقی نہیں کر رہے، اس کی یہ وجہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ جو تبصرے کرتے ہوں، تجزیے کرتے ہوں، ہم کئی گھنٹے کر لیتے ہیں، باتیں کرنی ہوں، تبصرے تجزیے تو ہم سارے ایسے بہترین تجزیہ نکال رہے ہیں، سارے ایسے ایکسپرٹس آتی ہیں کہ شاید ہماری یہی فیلڈ ہے، اور کئی گھنٹوں تک ہم لگے رہتے ہیں۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، کیا کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں، خود اپنا گریبان پکڑا ہو، خود سے پوچھ رہے ہو کہ اے عقل مند بننے والے بتا تو نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، تو نے زندگی بھر کیا 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 ہے؟ بابا بلے شاہ بڑا پیارا کلام ہے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اردیاں پڑھتا ہے جیڑی گھر میں چلو پڑھے گئے، دوسروں کے عیبوں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے۔ ایک بزرگ سے حضرت ابن سینا، آپ نے ایک دن اپنی عمر شمار کی تو 63 سال عمر بنی، پھر آپ نے حساب کیا 63 سال کو آپ نے 12 سے ضرب دیا تو 720 مہینے بنے، پھر آپ نے اس کو آگے 30 سے ضرب دیا تو 21,600 آیا۔ پھر آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ 21,600 ایام تو نے زندگی کی گزار دیے، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو گئے۔ حالانکہ ایسے بھی دن آئے ہوں گے کہ ایک سے زیادہ ایک ہی گناہ ہوئے ہوں گے۔ بس جیسے ہی آپ نے تصور باندھا، آپ خوف خدا سے لرز گئے، کانپنے لگے، ایک چیخ نکلی منہ سے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایسے ہوتے ہیں آخرت کا خوف رکھنے والے۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کا حال ہے کہ جو دن رات نیکیاں کرتے تھے، یہ ان کا حال ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے حضرت قطبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مکان کے قریب سے گزرے تو کانپنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ اس مکان کے قریب سے گزرتے تو کانپتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بچپن میں مجھ سے یہاں گناہ ہو گیا تھا، حالانکہ چھوٹی عمر کے نابالغی کے گناہ یہ اس پہ قلم نہیں چلتا، اس پہ عذاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے، لیکن اللہ والے اپنے بچپن کے گناہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ فلاں جگہ ہے جہاں میں نے گناہ کیا تھا، میرا یہ فلاں کمرہ ہے، اس کمرے میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ جب بھی اس جگہ، اس کمرے میں، اس گھر میں، اس مقام پہ کبھی تصور میں بھی آ جائے تو کبھی ہم لرزے کانپے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حسن بصری اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی، ان سے بچپن میں کوئی گناہ ہو، وہ ایک گناہ آپ جب بھی نیا سوٹ سلواتے اس کے گریبان پر وہ گناہ لکھ لیا کرتے تھے، اس کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے تھے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن بچپن والا گناہ۔ تو ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے، اور جائزے کا روزانہ سونے سے پہلے ٹائم رکھ لیں کہ ہم جائزہ لیں کہ میں نے کیا کیا، آج دن میں کیا کیا، پورے میں نے زندگی میں کیا کیا۔ اور ایک اور طریقہ اپنی اصلاح کا کہ ہمیں کسی پیر کامل سے وابستہ ہو جانا چاہیے، کسی کو اپنا پیر بنا لینا چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے۔ اگر ہم شیطان اور نفس کی مکاریوں سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ سلطان بابو فرماتے ہیں نا کہ جاگ بنا دودھ جمدے ناہی، باہیں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو، کڑ تیرے دودھ کو، کڑ 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 کے بوائل کر کر کے لال کر دے دودھ کو، نہیں جمے گا، دہی نہیں جمے گا۔ جاگ بنا بغیر جاگ لگائے، جب تک اس میں جاگ وہ نہیں، دہی نہیں ڈالیں گے، لسی نہیں ڈالیں گے، جتنا مرضی اسے کاٹتے رہیں گے، ٹھیک ہوگا۔ آپ کے لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سے نافے لے کے پیر بنائی گئی کسی کو، کر کر کے عبادتیں ریاضتیں۔ پہلے کسی کو پیر کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دو نا، اب جو عبادت کرو گے پھر دیکھو کتنی منزلیں طے کرتے ہو۔ پیر کی نگاہ کیا کر منازل طے کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں نا الرفیق قبل الطریق، یعنی پہلے ہم سفر تلاش کرو پھر سفر کرو۔ وہ ہمیں کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا چاہیے،
جو اللہ کی راہ بتانے والا ہو، بہترین رہنما، منزل تک پہنچانے والا، بند راستے کھولنے والا، دنیا اور مال و دولت سے بے نیاز، لالچ سے پاک، طالب حق کو دل و جان سے عزیز رکھنے والا ہوتا ہے۔ بس مرشد وہ ہے کہ جو نفس امارہ کو مار کر دل کو زندہ کر دیتا ہے، وہ مرشد ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جو بچہ دے دے وہ مرشد ہے، جو میرا فلاں کام کر دے وہ مرشد ہے، جو میرے جن بھوت نکال دے وہ مرشد ہے۔ مرشد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو عامل کام کرتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، فلاں کے جن نکال دیے، چڑے نکال دیے، یہ کام کر دیے۔ تو مرشد کا اصل کام ہے بندے کی اصلاح کرنا، اس کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دارم برکاتہ ملالیہ اس دور کی عظیم علمی روحانی شخصیت ہے۔ آپ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں اور آپ کے دامن کرم سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوئے، آپ کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو جو مرید نہیں ہیں تو میرا مشورہ ہے امیر اہل سنت کے ذریعے اس سے پاک دامن سے وابستہ ہو جائیں، مرید ہو جائیں، تو اپنی اصلاح کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔